ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً تو کاہے کے انتظار میں ہیں مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں۔ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا۔ تفسیر صراط الجنان ارشاد فرمایا کہ وہ کفار و منافقین قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر اچانک آ جائے، کیونکہ توحید و رسالت پر دلائل دیے جا چکے، سابقہ امتوں کے احوال ان کے سامنے بیان کر دیے گئے، قیامت قائم ہونے اور اس کے ہولناک امور کے بارے میں خبریں دے دی گئیں۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہیں لائے تو اب قیامت کے دن ہی ان کا ایمان لانا متوقع ہے۔ یہ لوگ قیامت سے غافل ہیں، حالانکہ اس کی کئی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، جن میں سے ایک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور دوسری چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ہے۔ پھر جب قیامت آ جائے گی تو اس وقت ان کا نصیحت ماننا کہاں مفید ہوگا، کیونکہ اس وقت توبہ اور ایمان قبول ہی نہ کیا جائے گا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور رات کو تمہارا آرام لینا۔ تفسیر صراط الجنان فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی جب آپ نے جان لیا کہ قیامت قائم ہوتے وقت نصیحت حاصل کرنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، تو آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں جو علم اور یقین رکھتے ہیں اس پر قائم رہیں، کیونکہ یہ قیامت کے دن ضرور نفع دے گا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اے حبیب اپنے خاص غلاموں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔ یہاں آیت میں اگر خطاب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کوئی گناہ ہوا تھا جس کی معافی مانگنے کا فرمایا گیا، کیونکہ آپ یقینی طور پر گناہوں سے معصوم ہیں، بلکہ یہ کسی دوسرے مقصد کے پیش نظر فرمایا گیا ہوگا، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، اس کے باوجود آپ کو گناہ سے مغفرت طلب کرنے کا فرمایا گیا۔ یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے تاکہ اس معاملے میں امت آپ کی پیروی کرے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مغفرت طلب بھی کی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے۔ تفسیر صراط الجنان سے پہلی آیات میں کافر کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے منافق کا حال بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو خطبہ وغیرہ میں حقیقت میں انتہائی بے توجہی کے ساتھ لیکن ظاہر میں بڑے غور سے آپ کے ارشادات سنتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مخلص مسلمان سمجھیں، یہاں تک کہ جب یہ منافق لوگ آپ کے پاس سے نکل کر جاتے ہیں تو علمی مقام رکھنے والے صحابہ اکرام جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ سے مذاق اڑانے کے طور پر کہتے ہیں ابھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، کیونکہ ہم آپ کی باتیں سمجھ نہیں سکے۔ ان منافقوں کا طرز عمل بیان کرنے کے بعد ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کی پیروی کرنا ترک کر دی تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور ان کے دلوں کو مردہ کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اخلاص کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات سن کر ان سے نفع نہ اٹھایا،
اپنی باطل خواہشوں کے تابع ہو گئے اور نفاق کو اختیار کیا۔ والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی۔ تفسیر صراط الجنان سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافق کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ سن کر نفع نہیں اٹھاتا بلکہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا رہتا ہے، اور اس آیت میں مومن کا حال بیان فرما رہا ہے جس نے سن کر نفع اٹھایا اور ہدایت پائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وہ ایمان والے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام غور سے سنا اور اس سے نفع اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصیرت، علم اور سینے کی کشادگی میں مزید اضافہ فرما دیا اور انہیں پرہیزگاری عطا فرمائی۔ پرہیزگاری عطا فرمانے سے مراد پرہیزگاری کی توفیق دینا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں پرہیزگاری کی جزا دی اور اس کا ثواب عطا فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی کا صلہ مزید نیکی کی توفیق اور ہدایت کا صلہ مزید ہدایت ملنا بھی ہوتا ہے۔ یوں ہی علم سیکھنے کا صلہ مزید علم کی توفیق ملنا بھی ہے، اور علم سیکھنے پر اللہ تعالیٰ مزید علم عطا فرماتا ہے اور دیگر علوم کی بھی راہ دکھاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔